زندہ لڑکی کو دفن کر دیا۔ گاؤں کی گلیاں ہمیشہ کی طرح سنسان تھیں۔ شام کا سورج آہستہ آہستہ مغرب کی طرف ڈوب رہا تھا اور پرندوں کے جھنڈ آسمان پر اڑتے ہوئے اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے۔ کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں ہوا کے ہلکے جھونکوں کے ساتھ جھوم رہی تھیں، مگر اس پرسکون ماحول کے پیچھے ایک ایسی دہشت چھپی تھی جو شاید کسی نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ یہ کہانی مہک کی ہے، جو صرف 16 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ خواب تھے۔ وہ گاؤں کے کنارے ایک چھوٹے سے مکان میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا والد کھیتوں میں مزدوری کرتا اور ماں گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی۔ زندگی اگرچہ سادہ تھی مگر خوشیوں سے خالی نہیں تھی۔ لیکن ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ اس دن گاؤں کے باہر والے جنگل میں سے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ چیخ ایسی تھی جیسے کسی نے زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے مدد کے لیے پکارا ہو۔ گاؤں والے جمع ہو گئے مگر کسی نے آگے بڑھنے کی ہمت نہ کی۔ صرف مہک اور اس کی سہیلی نمرا درختوں کی آڑ سے دیکھتی رہیں۔ اگلے دن خبر ملی کہ جنگل میں ایک پراسرار قبر دیکھی گئی ہے۔ کسی نے وہاں رات کے اندھیرے میں دفنانے کا کام کیا تھا۔ گاؤں کے چند بوڑھے لوگ وہاں گئے مگر انہیں قبر کے آس پاس عجیب نشان اور گڑھے ملے، جیسے کسی نے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ مہک کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اس رات جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اچانک اسے لگا اندھیرے میں کسی نے اس کا نام پکارا، مہک مدد کرو۔ وہ خوف کے مارے چیخ اٹھی۔ اس کے والدین بھاگ کر کمرے میں آئے مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ 2 دن بعد جنگل میں ایک حادثہ ہوا۔ نمرا اچانک لاپتہ ہو گئی۔ پورے گاؤں نے اسے ڈھونڈا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ گاؤں کے لوگ کانپ اٹھے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا کوئی گم ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی پچھلے 2 مہینے میں 2 بچیاں ایسے ہی لاپتہ ہوئیں اور بعد میں ان کی لاشیں جنگل میں سے برآمد ہوئیں۔ مہک کے والدین نے اسے گھر سے نکلنے سے منع کر دیا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس رات جب مہک پانی پینے کے لیے اٹھی تو اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔ وہ مڑی تو دیکھا کہ کمرے میں ایک کالا سیاہ سایہ کھڑا ہے۔ وہ کچھ سمجھتی کہ اچانک اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھولی تو وہ کسی اندھیر کمرے میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، ارد گرد مٹی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دور کسی کونے میں ایک عورت کی مدھم آواز رونے کی آ رہی تھی۔ کون ہے؟ مہک نے بامشکل کہا۔ آواز آئی، میں نمرا ہوں، انہوں نے ہمیں مار دینا ہے۔ مہک کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ کچھ دیر بعد 2 آدمی اندر آئے۔ ان کے چہروں پہ نقاب تھے۔ ایک نے کہا، اسے بھی لے چلو، سورج نکلنے سے پہلے کام تمام کرنا ہے۔ مہک کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا گیا۔ رات کا اندھیرا، ٹھنڈی ہوا اور دور افق پر جھلملاتے ستارے، مگر سب کچھ خوفناک لگ رہا تھا۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک گڑھا کھودا جا چکا تھا۔ مہک کی چیخیں اندھیرے میں گونجیں مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ اسے زندہ دفن کر دیا گیا۔ مہک کے ارد گرد مٹی بھر دی گئی۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ وہ سانسیں لینے کی کوشش کر رہی تھی مگر مٹی کے ذرات اس کے نتھوں میں گھس رہے تھے۔ دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا، کیا یہ میرا آخری وقت ہے؟ کیا میں کبھی اپنے والدین کو دیکھ سکوں گی؟ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب ان دونوں نقاب پوش آدمیوں نے گڑھے کو مکمل طور پر بند کر دیا اور دور جا کر چھپ گئے تو رات کی خاموشی چھا گئی۔ صرف دور سے الو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مگر اچانک مہک نے محسوس کیا کہ مٹی کا کچھ حصہ ڈھیلا ہے۔ شاید گڑھا جلدی میں بھرا گیا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ ہاتھ مٹی سے پھنسا ہوا تھا مگر وہ ہلکی سی حرکت کر سکی۔ ہر سانس اسے موت کے قریب لے کر جا رہی تھی۔ لیکن جینے کی خواہش اور موت کا خوف انسان کو حیرت انگیز طاقت دے دیتا ہے۔ کچھ منٹوں بعد وہ اپنا ایک ہاتھ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے پوری جان لگا کر اپنی اوپر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بھی باہر آ گیا۔ وہ ہانپتی کانپتی باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ چاند کی مدھم روشنی میں جنگل اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ مہک کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ روتی ہوئی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ اچانک اس کی دور ایک روشنی پر نظر پڑی، جیسے کوئی لائٹیں جل رہی ہوں۔ وہ دبے پاؤں اس روشنی کی طرف آئی۔ جیسے ہی قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایک کچا مکان ہے۔ اندر سے کسی کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔
مہک نے جھانک کر دیکھا، اندر وہی دو نقاب پوش آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے نقاب اب اترے ہوئے تھے۔ مہک نے خوف اور حیرت کے ساتھ دیکھا کہ وہ دونوں گاؤں کے ہی لوگ تھے، ایک چودھری کا بیٹا اکمل اور دوسرا پرانا مدرسے کا ملازم رشید۔ اکمل کہہ رہا تھا، آج بھی کام ہو گیا، گاؤں والے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ سب ہم کر رہے ہیں۔ رشید بھی ہنس کر کہا، ہاں، کل پھر نئی تلاش شروع کریں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ مہک کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ جان گئی کہ گاؤں میں ہونے والے تمام پر اسرار قتل انہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کرے، واپس گاؤں بھاگ جائے، لیکن اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ اگر وہ پکڑی گئی تو دوبارہ زندہ نہیں بچے گی۔ اسی وقت اسے نمرا یاد آئی، وہ اب بھی قید میں ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو نمرا کبھی نہیں بچ پائے گی۔ مہک نے ہمت جمع کی اور مکان کے پچھلے حصے کی طرف گئی۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی۔ اندر جھانک کر دیکھا تو نمرا ایک کونے میں بندھی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مہک نے آہستہ سے سرگوشی کی، نمرا، میں تمہیں بچانے آئی ہوں۔ نمرا نے حیرت اور خوشی سے سر ہلایا۔ مہک نے آہستہ آہستہ کھڑکی سے اندر ہاتھ ڈال کر رسی کھولنے کی کوشش کی۔ اتنے میں باہر سے کسی کی قدموں کی آواز آئی۔ مہک نے جلدی سے جھک کر خود کو چھپا لیا۔ اکمل دروازے سے اندر آیا اور زور سے ہنسا، صبح ہونے میں ابھی وقت ہے، تب تک تمہیں یہیں رہنا ہوگا، پھر تمہاری بھی قبر تیار ہو جائے گی۔ وہ دوبارہ باہر چلا گیا۔ مہک نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور جلدی سے رسی کھولی۔ نمرا آزاد ہوتے ہی مہک کے گلے لگ گئی۔ دونوں نے آہستہ سے کھڑکی سے باہر بھاگنا شروع کر دیا، لیکن جنگل آسان نہیں تھا۔ ٹینیاں ان کے کپڑوں میں الجھ رہی تھیں، کانٹے پاؤں میں چبھ رہے تھے، پیچھے سے کتے بھونک رہے تھے۔ شاید اکمل اور رشید کو بھاگنے کا پتہ چل گیا تھا۔ مہک اور نمرا ایک ندی کے کنارے پہنچ گئیں۔ وہ جانتی تھی اگر وہ ندی پار کر لیں تو گاؤں کے قریب پہنچ جائیں گی، لیکن اچانک پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دیں گے۔ ندی کے کنارے ہوا اور پانی کی آواز مل کر ایک خوفناک ماحول بنا رہی تھی۔ مہک اور نمرا کا دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ پیچھے سے اکمل کی گرجتی ہوئی آواز پھر سنائی دی، میں نے کہا رک جاؤ ورنہ تمہاری لاش بھی کبھی نہیں ملے گی۔ مہک نے نمرا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور سرگوشی کی، ہم رکے تو مر جائیں گے، بس دوڑو۔ نمرا نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مہک ہم بچ جائیں گے نا؟ مہک نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں ہمیں بچنا ہی ہوگا، گاؤں والوں کو سب کچھ بتانا ہوگا۔ لیکن اچانک جھاڑیوں میں سے سرسراہٹ ہوئی۔ دونوں نے خوف سے پیچھے دیکھا تو دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ پہلے تو لگا انہیں شاید کوئی جانور ہو، مگر پھر خوفناک سچ سامنے آیا، وہ رشید تھا۔ اس کے ہاتھ میں لالٹین اور گن تھی۔ پکڑ لیا تم دونوں کو، اس کی خوفناک ہنسی جنگل میں گونجی۔ مہک اور نمرا نے پھر دوڑنے کی کوشش کی، مگر وہ بہت تھک چکی تھی۔ رشید تیزی سے ان کے پیچھے لپکا۔ اچانک مہک کا پاؤں کسی جڑ میں الجھ گیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ نمرا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اتنے میں رشید قریب پہنچ گیا۔ کہا تھا نا، ہم سے کوئی نہیں بچ سکتا، رشید گرایا۔ رشید پیچھے سے چلا رہا تھا، تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اکمل وہ ادھر بھاگی ہیں۔ لڑکیاں جنگل کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئیں جہاں ایک پرانا مندر کھنڈرات کی صورت میں کھڑا تھا۔ دیواروں پر بیلیں اور جھاڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ اندر جا کر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ مہک نے سرگوشی کی، یہاں رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی گاؤں کی طرف نکلیں گے۔ نمرا نے ڈرتے ہوئے کہا، اگر وہ ہمیں یہاں ڈھونڈ لیں تو؟ مہک نے بندوق مضبوطی سے پکڑی، تو ہم اس بار لڑیں گے۔ رات کی خاموشی میں دور کہیں الو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھکن نے آخرکار ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے سلا دیا، مگر خوف ان کے دل سے کم نہ ہوا۔ صبح سورج کی ہلکی روشنی کھنڈرات میں پھیلی تو دونوں لڑکیاں جاگیں، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ زمین کے نیچے پرانی قبریں تھیں اور اس میں انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ مہک نے کانپتے ہوئے کہا، یہ لوگ کب سے یہ سب کر رہے ہیں؟ اسی لمحے پیچھے سے اکمل کی آواز گونجی، بالکل صحیح سوچا تم نے، اور اب تم دونوں بھی انہی کی طرح یہاں رہو گے۔ اکمل کی خوفناک آواز جنگل میں گونج رہی تھی۔ مہک اور نمرا کے جسم میں لرز طاری ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی، مگر پیچھے صرف ٹوٹی ہوئی دیوار اور اندھیرا تھا۔ اکمل کی شکل سورج کی روشنی میں اب صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ رات بھر انہیں ڈھونڈتا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تمہیں لگا تم بچ جاؤ گی، وہ گرایا، اب تمہیں
وہاں لے کر چلوں گا جہاں تمہاری جگہ ہے، زمین کے نیچے۔ نمرا نے ہمت کر کے کہا، گاؤں والے تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اکمل نے شیطانی ہنسی ہنسی۔ گاؤں والے؟ ہاں ہاں، گاؤں والے تو ہم سے ڈرتے ہیں، کوئی ہمارے خلاف کچھ نہیں بولے گا، جو بولے گا وہ بھی اسی انجام کو پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اٹھایا۔ اچانک رشید بھی آ پہنچا، اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرے پہ غصہ تھا۔ یہ دونوں بہت تیز ہیں مگر آج بچ نہیں سکیں گی۔ مہک نے فوراً بندوق اٹھائی اور اکمل کی طرف تان دی، بس ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ گولی مار دوں گی۔ اکمل ایک لمحے کو رکا، پھر کہکا لگا کر بولا، ہاں ہاں ہاں، یہ بندوق تمہارے لیے کھلونا ہے، تم گولی نہیں چلا سکتے۔ مہک کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نمرا نے سرگوشی میں کہا، ہمت کرو ورنہ ہم مر جائیں گے۔ اکمل آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ مہک نے آنکھیں بند کی اور گولی چلا دی۔ دھماکہ ہوا، جنگل میں گولی کی آواز گونجی اور پرندے اڑ گئے۔ اکمل کا کندھا زخمی ہو گیا اور وہ پیچھے کی طرف لڑکھڑایا۔ رشید غصے سے چیخا اور مہک کی طرف لپکا۔ دونوں لڑکیاں بھاگ کھڑی ہوئیں۔ وہ جنگل کے اندر کی طرف دوڑی، کانٹوں اور جھاڑیوں سے بے پرواہ ہو کر۔ سورج اب پوری طرح نکل رہا تھا، دور گاؤں کے کھیت نظر آ رہے تھے۔ مہک کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی، ہم قریب ہیں، بس تھوڑا اور۔ لیکن رشید اور اکمل پیچھے ہی تھے، ان کے قدموں کی چاپ قریب تھی۔ اچانک نمرا کے پاؤں کے نیچے زمین پھنسی اور وہ ایک گڑھے میں جا گری، شاید پہلے کبھی قبر کھودی گئی ہو۔ مہک نے ہاتھ بڑھایا اور نمرا کو باہر نکالا۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اسی وقت گاؤں کے دو کسان کھیتوں سے گزرتے ہوئے ادھر آئے۔ انہوں نے شور سنا تو فوراً لپک کر آئے۔ کیا ہوا بچیوں، یہ حالت کیوں ہے؟ ایک کسان نے گھبرا کر کہا۔ مہک نے روتے ہوئے کہا، وہ ہمیں مارنے والے ہیں، وہی ہیں جنہوں نے سب بچیاں قتل کی ہیں۔ اکمل اور رشید کسانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر غصے سے آگے بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں کے مزید لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جب اکمل اور رشید زخمی حالت میں وہاں پہنچے تو گاؤں والے پہلے ہی ڈنڈے لے کر آ چکے تھے۔ اکمل نے دھمکانے کی کوشش کی، ہٹو ہمارے راستے سے، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ لیکن ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا اور بولا، چپ کر جاؤ، تم لوگوں نے گاؤں کی عزت مٹی میں ملا دی، آج ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ گاؤں والوں نے دونوں کو گھیر لیا۔ اکمل اور رشید بھاگنے لگے مگر گاؤں والوں نے پکڑ کر انہیں زمین پر گرا دیا۔ مہک اور نمرا کانپتے ہوئے ایک طرف کھڑی تھی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ گئی ہیں۔ بوڑھے کسان نے کہا، پولیس کو بلاؤ، آج ان دونوں کا حساب ہوگا۔ دوپہر تک پولیس آ گئی۔ اکمل اور رشید کو ہتھکڑیاں لگا کر لے گئیں۔ جنگل میں کھدائی کروا کر کئی پرانی قبریں برآمد ہوئیں جن میں سے زیادہ تر گاؤں کے لاپتہ بچیوں کی لاشیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر پورا گاؤں لرز اٹھا۔ مہک اور نمرا نے اپنے والدین کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، ہم زندہ واپس آ گئیں۔ گاؤں کے دوپہر میں شور تھا، لیکن یہ شور خوف کا نہیں بلکہ غصے اور انصاف کا تھا۔ گاؤں والے اکمل اور رشید کو باندھ کر کھیتوں کے بیچ کھڑے تھے۔ مہک اور نمرا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ہاتھ زخمی اور چہروں پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، وہ روشنی جو موت کے منہ سے لوٹ کر آنے کے بعد ہوتی ہے۔ جب پولیس انہیں لے جا رہی تھی، اکمل نے آخری بار گاؤں والوں کی طرف دیکھا اور غرایا، تم سب نے ہمارے خلاف گواہی دی تو انجام برا ہوگا۔ بوڑھے چودھری نے کہا، انجام تمہارا برا ہوگا بیٹا، ہم نے خوف میں جینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی مہک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گئی کہ گاؤں والے اب جاگ چکے ہیں۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑی مجلس ہوئی، سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ گاؤں کے نمبردار نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی حفاظت میں کوتاہی کی، جس کی سزا ہم سب نے دیکھ لی۔ اب گاؤں میں نئی نگرانی ہوگی، کوئی بھی بچی اکیلی نہیں رہے گی اور کوئی بھی شکایت نظر انداز نہیں کی جائے گی۔ مہک اور نمرا کو گاؤں کی سب عورتوں نے گلے لگایا، بوڑھی دادیوں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں۔ تم دونوں نے ثابت کر دیا کہ ہمت اور دعا سے موت کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ مہینے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا کہ اکمل اور رشید کو ان تمام قتلوں اور اغوا کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی تو سب نے اطمینان کا سانس لیا، مہک نے بھی سکون کا سانس لیا، اور اس دن مہک سکون سے سوئی کہ آج اسے یہ خطرہ ختم ہو گیا۔ رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹی تو پہلی بار اسے لگا کہ نیند گہری اور سکون بھری ہے۔ خواب میں اسے ایک کھلا آسمان اور ہریالی اور روشنی نظر آئی۔